دوستو دنیا میں ایک وقت ایسا تھا کہ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے اور کرسچن ان کے دشمن تھے، لیکن درمیان میں ایسا کیا ہوا کہ یہودی اور کرسچن ایک دوسرے کے دوست بن گئے اور مسلمان ان کے دشمن۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دوستو جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو دھیمے دھیمے امریکہ اور یورپ کی اکانومی بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ یہ دیکھ کر مسلمان علاقوں میں رہنے والے یہودی بھی پہلی بار یورپ کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ جب یہودی مسلمان علاقوں کو چھوڑ کر آہستہ آہستہ یورپ کی طرف شفٹ ہونے لگے تو وہاں یورپ کے کرسچن اب بھی یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ اس لیے ان یہودیوں کو قبضہ میں رکھنے کے لیے یورپ میں کرسچن نے ایک قانون بنائی کہ یہودی یورپ میں رہ تو سکتے ہیں لیکن یورپ میں زمین نہیں خرید سکتے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہودی پولیٹکس اور فوج سے ہمیشہ دور رہیں گے۔ اب یہودیوں کے پاس یورپ میں ایک کام بچ گئے تھے، وہ ہے تجارت، جس کے بعد یورپ کے سارے یہودی بڑے بڑے ٹریڈرز اور تاجر بننے لگے۔ اس طرح یہودیوں کی آہستہ آہستہ بہت سارا پیسہ جمع ہو گیا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ یہودی اس سارے پیسے سے کوئی زمین نہیں خرید سکتے اور کرسچن کے سارے پیسے زمین خریدنے میں خرچ ہو جاتے تھے۔ اب دھیمے دھیمے یورپ میں ایسا حالت بنی کہ کرسچن کا سارا پیسہ زمین خریدنے میں خرچ ہونے کی وجہ سے کوئی کیش نہیں ہوتا تھا، جس کے بعد کرسچن یہودیوں سے سود پر قرضہ لینے لگے۔ اب یہودیوں کے مذہب میں بھی سود پر قرضہ دینا حرام ہے، لیکن صرف ایک دوسرے کو دوسرے ریلیجن کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہودی کرسچن کو بھر بھر کر سود پر قرضہ دینے لگے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ یہودیوں سے قبضہ لینے لگے۔ آخر یہودیوں نے اس سود کے نظام سے اتنا پیسہ بنایا کہ یورپ کے شہر میں چھوٹے چھوٹے بینک بنانے لگ گئے۔ لیکن اب جب یہودی یورپ میں اپنے طاقت کے عروج پہ آیا تو یہاں پر ایک بہت ہی بڑا مسئلہ آیا کہ جہاں پر یورپ کا کوئی بادشاہ یہودیوں کا اس کا قرضہ ادا نہیں کرتا تو وہاں کے سارے یہودیوں کو مار کے بھگا دیتا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کا بزنس بہت ہی زیادہ خراب ہو رہا تھا۔ اب یہودی سوچنے لگے کہ ان چھوٹے چھوٹے بینک کے بجائے ایک انٹرنیشنل بینک کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک طاقتور یہودی نے دنیا کا ایک پہلا انٹرنیشنل بینک بنایا۔ اب یہودی یورپ میں اپنے طاقت کے عروج پہ تھے کیونکہ یورپ کے سارے بڑے بڑے جابز یہودیوں کے پاس تھے۔ یورپ کے سب سے پڑھے لکھے لوگ بھی یہودی تھے، اور دوستو یورپ کے سارے اکانومی کا کنٹرول بھی یہودیوں کے پاس تھا۔ اب یہودی آہستہ آہستہ سوچنے لگے کہ 2000 سال پہلے ہم کمزور تھے، اس لیے ہمیں رومن امپائر نے فلسطین سے نکال دیا تھا، لیکن اب ہم اپنی طاقت کی وجہ سے دوبارہ فلسطین میں آباد ہوں گے، اور جہاں سے دنیا میں پہلی بار سیکرٹ زیونزم شروع ہوا۔ 40,000 یہودی پوری دنیا سے چھپ چھپ کر فلسطین کی طرف شفٹ ہونے لگے۔ وہاں کے غریب عربوں سے ڈبل ٹرپل پرائز پر فلسطین کی زمین خریدنے لگے۔ یہودی فلسطین کی مین جگہ نہیں بلکہ بالکل خالی اور بنجر علاقہ خرید رہے تھے، اس لیے عرب میں خوشی سے یہودیوں کو یہ زمین ٹرپل پرائز میں بیچنے لگے۔ یہودیوں نے فلسطین میں اپنی سب سے بڑی زمین احوجات بئی میں خریدی، جو بالکل خالی اور بنجر علاقہ تھا، اور آج وہی خالی جگہ کو اسرائیل کا کیپٹل تیل اویو کہا جاتا ہے، جو آج دنیا کے سب سے ایڈوانس سٹی میں سے ایک ہے۔ یہ کہ پوری دنیا سے اور بھی یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے اور فلسطین پر دوبارہ ہیبرو زبان سنائی دینے لگی۔ اب تک یہودی یہ کام اکیلا کر رہے تھے، لیکن اب یہاں سے ان کو دنیا میں ایک بہت ہی بہترین دوست ملتا ہے، امریکہ۔ اچانک امریکہ میں ایک کتاب لکھی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے جیزس از کمنگ، جس میں دنیا کے کرسچن کے لیے ایک بہت ہی بڑا میسج تھا کہ میرے کرسچن بھائیوں جاگ جاؤ، بہت ہی جلد دنیا میں جیزس واپس آنے والا ہے، اور جیزس دنیا میں تبھی واپس آئیں گے جب فلسطین میں یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا۔ اس کتاب نے امریکہ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے اور چھپتے ہی لاکھوں کتابیں بیچے گئے، اور ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جیزس دنیا میں تبھی واپس آئیں گے
جب فلسطین میں یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا۔ اب جب امریکہ کے عوام کا سپورٹ یہودیوں کے پاس تھا، آخر زائونسٹ دنیا کے سامنے آئے اور سوئٹزرلینڈ میں اپنی پہلی میٹنگ کی، جس میں زائونزم کے لیڈر تھیوڈور ہرزل نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا کہ میں آج ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جس کے بعد مجھے پتا ہے کہ تم سب میرے اوپر ہنسو گے۔ فلسطین میں 2000 سال یہودیوں کا اپنا ملک ہوگا، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن تھیوڈور نے کہا کہ آج سے 50 سال بعد میری یہ بات پوری ہو کر رہے گی۔ لیکن دوستوں، یہ میٹنگ کی 50 سال بعد اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی۔ اس میٹنگ کے کچھ ہی عرصے بعد تھیوڈور نے 2 لوگ کو فلسطین کی طرف بھیجے تاکہ وہ لوگ چھپ چھپ کر یروشلم کے حالات ان تک پہنچا سکے، جنہوں نے یروشلم سے واپس تھیوڈور کی طرف ایک سیکرٹ میسیج بھیجا کہ فلسطین ہے تو بہت خوبصورت، لیکن وہ کسی اور کی ہے۔ دوستو، فلسطین پر اس وقت کسی اور کی نہیں بلکہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، اور اس کے خلیفہ سلطان عبدالحمید، جو کہ ایک بہت ہی سخت انسان تھے۔ اس لیے تھیوڈور سیدھا عثمانیہ خلیفہ سے ملنے گئے اور ان کو ایک آفر دی کہ ہم زائونزم عثمانیہ سلطنت کو بہت بڑا قرضہ ادا کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں سلطان عبدالحمید فلسطین کا علاقہ ہم یہودیوں کو دے دے۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے کہا کہ ہم فلسطین کی 1 انچ بھی تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ ہماری کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کی ہے۔ اب یہاں سے عثمانیہ سلطنت اور زائونسٹ کی لڑائی شروع ہوئی۔ زائونسٹ سیدھا جا کر اپنے پرانے دوست برٹش امپائر سے اپنے ملک کی بھیک مانگے۔ اب فلسطین میں یہودیوں کا ملک بننا تو امپاسبل تھا، اس لیے زائونسٹ کو برٹش امپائر نے 2 آپشن دیے کہ تم لوگ فلسطین کو چھوڑ کر یوگانڈا یا ارجنٹینا میں سے کوئی ایک علاقہ چوز کر لو اور وہاں پہ اپنا ملک بناؤ۔ لیکن یہودیوں نے برٹش امپائر سے کہا کہ جس طرح جرمنی میں جرمنس لوگ اور فرانس میں فرانسیس لوگ رہتے ہیں، اسی طرح یہودی بھی دنیا میں ایک ہی جگہ فلسطین میں رہیں گے۔ دنیا کے سارے زائونسٹ مل کر کوشش کرنے لگے کہ کسی طرح سے سلطنت عثمانیہ کو گرا دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ دنیا میں ایک جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 1۔ عثمانیہ سلطنت نے جرمنی کا ساتھ دیا، لیکن جنگ میں شکست ہو گئی۔ جنگ کے بعد برطانیہ اور فرانس نے عثمانیہ سلطنت کے کئی علاقوں کو آپس میں تقسیم کر دیا۔ آخرکار 1924 میں مصطفیٰ کمال اتاتürک نے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد صدیوں پرانی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی دوران فلسطین میں نیا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا، ایک عرب ریاست اور ایک یہودی ریاست۔ پھر 1948 میں قیام اسرائیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد ایجپٹ، جارڈن، سیریا، عراق، لبنان، یہ سب مل کر کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملہ کر دیتا ہے، جس کے پلٹ وار میں اسرائیل کی جیت ہوتی ہے اور ان سب 5 کنٹریز کی ہار۔